ہمارے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ جو وطن پرستی ہے نا، اس سے ہمیں نکلنا ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے. ایک ہے آج کل چل رہا مارچ کے اوپر، فیمنزم کے اوپر، اس کے اوپر ہمارا بڑا تذکرہ تھا کہ ہم نے اس کے اوپر تذکرہ کرنا ہے. تو اس بارے میں سمیر بھائی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سمیر بھائی بتائیں اس میں کیا چیز ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور اپنی رائے دیں اس بارے میں پلیز. دیکھیے، اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ عورت کو حقوق ملنے چاہیے تو عورت کو حقوق ملنے چاہیے، میں اس کا قائل ہوں. عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق ہیں، بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق ہیں، بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق ہیں، اور بہن کی شکل میں ہے تو بھی اس کے حقوق ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہماری خواتین ہیں ان میں اویئرنیس ان کے حقوق کے متعلق نہیں ہے. وہ آزادی تو چاہتی ہیں لیکن وہ بے جا آزادی چاہتی ہیں. دیکھیں، آزادی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر آج ہم آزاد ہیں تو میں کسی کا بھی جا کے سر توڑ دوں، ٹھیک ہے نا. تو آزادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس حد تک آزاد ہوں کہ آپ اپنے اعمال میں آزاد ہوں. اعمال میں آزاد ہونے کا مقصد یہ بھی نہیں کہ جو آپ اعمال چاہیں وہ کرتے رہیں، اپنے عمل سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، اتنی آزادی ہو. اب عورت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ عورت کو اس وقت اپنے حقوق نہیں پتہ کہ وہ کن حقوق کو چاہتی ہے کہ وہ اس کو مل جائے. اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم عورتوں کو ان کے حقوق پہ بیان کریں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات ہو سکتی ہے. تو اس پہ مختلف رائے ہو سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عورتوں کو سمجھایا جائے، ایک شعور دلایا جائے کہ دیکھیں، اگر آپ آزادی چاہتی ہیں، آپ کس طرح کی آزادی چاہتی ہیں. لیٹ سپوز کہ آپ آزادی یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کو کوئی حکم نہ دے، تو ٹھیک ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کوئی شوہر حکم نہ دے تو یہ آپ کی نظر میں بہتر ہو سکتا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم اس چیز سے اختلاف رکھتے ہیں. ہر شخص کا اپنا ایک نظریہ ہے، میرا اپنا ایک کانسیپٹ ہے، میں اپنا بیان کر رہا ہوں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ چلے مان لیا جاتا ہے کہ آپ کی بات کو میں بجا کرتا ہوں کہ آپ شوہر سے آزادی چاہتی ہیں، لیکن آپ شوہر سے آزادی چاہ کے کرتی کیا ہیں؟ آپ شوہر سے آزادی چاہ کے آپ کہتی ہیں کہ میں شوہر کا حکم نہیں مانوں. ٹھیک ہے، آپ نہ مانیں، پھر شوہر کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی جو ہے مطلب شوہر کے سے اختلاف کریں. مقصد یہ تھوڑا سا کاٹنا پڑے گا، میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا. تو دیکھیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ شوہر سے آزادی چاہتی ہیں تو آپ شوہر سے آزادی کے بعد چاہتی کیا ہیں؟ کہ جیسے مثال لے لیں کہ آپ کہتی ہیں کہ میں شوہر سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، میں اپنا خود کماؤں اور خود مختار ہو جاؤں. زبیر بھائی، وہ یہ بات تو فی الحال نہیں کہتی نا کہ وہ شوہر سے آزاد نہیں. وہ شوہر سے آزادی نہیں، معذرت میں داؤد بھائی بات کاٹوں گا آپ کی. میں شوہر سے آزادی کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اس سے ڈیورس چاہتی ہیں. شوہر سے آزادی کا مطلب وہ اس کے حکم سے آزادی چاہتی ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہی حکم نہ کرے. پلیٹ فارم یا جو بھی وہ معاہدہ کرتی ہیں، وہ جو چاہتی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ عورت کو ان کے حق ملے. وہ اس کو وہ حق جانتی ہیں کہ عورت کو حکم کرے. پر تھوڑی دیر پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے، وہی بات میں آپ سے دوبارہ کروں گا کہ جو اس کے حق ہیں وہ اس کو ملے، اور جو اس کے جتنے فرض ہیں وہی اس کا کریں، نہ کہ اپنے فرائض بھی اس کے اوپر توپ دیے جائیں. جیسے والدین کے حقوق کی بات ہوتی ہے، آپ صحیح کہتے ہیں. آپ کی بات مجھے یاد آ گئی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں بھی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، بہن ہوتی ہے کسی کی، وہاں بھی گھر کا خیال رکھتی ہے. دیٹس ٹرو. بٹ جب وہ کسی کے سرپرستی میں آتی ہے، جو کہ شوہر ہے، جو کہ شریعت ہمیں ایک طریقہ کار بتاتی ہے کہ آپ شادی کر کے ایک عورت سے اس کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں، تو پھر وہ باقی جو ادھر ادھر کے مسئلے ہیں، جیسے ساس سسر کے ہیں، جو خواہ خواہ کے حقوق اس پہ جتائے جاتے ہیں، وہ تو اس سے بھی پریشان ہیں. اس کے لیے میں ایک آپ سے پوچھوں گا سوال، کیا یہ جو شادی کر کے جب عورت آتی ہے دوسرے گھر کے اندر، جو میاں کے والدین ہوتے ہیں، کیا وہ اس کے والدین نہیں ہوتے؟ والدین نہیں، شریعت ان کو ساس سسر ہی کا نام دیتی ہے. اور صحیح ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق بھی کروں گا کہ ہاں اسے کرنا چاہیے.
بہت ہی ہمارے مشہور اسکالر طارق جمیل صاحب نے اس پہ ان کی بڑی بات رہی ہے کہ وہ اگر کرنا چاہے تو اس کی کوئی اخلاق نہیں ہے، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ تھوپ دیں. اور دوسرا تو کسی بھی چیز میں نہیں. دوسرا اگر وہ عورت نہیں کر رہی، نہیں کرنا چاہتی، اس کا حق ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں جو فرض ہمارے تھے وہ ہمیں ادا کرنے. اگر وہ مطالبہ کرتی ہے، ظاہر ہے اس حالات میں آپ الگ گھر لے کے نہیں دے سکتے، غریب آدمی ہر مطلب شادی کر کے لائے گھر الگ نہیں لے کے دے سکتا. کم سے کم ایک کمرہ، اس میں کچن اور اس کا باتھ روم، کیونکہ جس گھر میں وہ آتی ہے اس میں حکمرانی بھی تو چاہتی ہے نا، اس کا اپنا گھر ہے، وہ یہ چاہتی ہے، یہ فطرتی طور پہ چاہتی ہے کہ میں اس گھر کے فیصلے کروں. آج کیا پکے گا یہ انتظار نہ کرنا پڑے مجھے کہ میں سب سے مشورہ کروں، میں بتاتی ہوں آج کیا بنے گا. یہ ایک نیچرل ہی ہے. اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی جگہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں تو سارا دن چلے جاؤں گا کام پہ، آپ نے میرے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ اچھا رہنا ہے، ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے. مطلب مجھے نہیں لگتا یہ کوئی سینسیبل بات ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک گھر میں رہتی ہے، اسے پتہ ہے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہ کہیں پاگل خانے سے تو نہیں ہے. سچی بات ہے، بالکل اس میں کوئی وہ ایک گھر سے آئی ہے، وہ اسی طرح سے خیال رکھے گی، ظاہر ہے. مگر یہ نیچر ہے عورت کی، نہ ساس اس کو کبھی اپنی بیٹی کا درجہ دے سکتی ہے، نہ بہو کبھی اس کو اپنی ماں کا درجہ دے سکتی ہے. حالانکہ دونوں عورتیں ایک ماں کو چھوڑ کے آتی ہے اور اس کو ایک دوسری ماں مل جاتی ہے، لیکن اس کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ یہ میری ساس ہے، یہ نیچر ہے، اور جس کی وجہ سے وہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح خراب ہوتے رہتے ہیں. تو اس بارے میں ہم سمیر بھائی سے بھی رائے لیتے ہیں. اس بارے میں سمیر بھائی اس کی رائے میں دیں، ساس اور بہو ان دو کی تھوڑا سا ڈیفائن کریں اس بارے میں. دیکھیں، ہمارے یہاں ایک معاشرہ تخلیق پا چکا ہے کہ جو شوہر کی والدہ ہیں وہ ساس ہیں. ہم میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر خواتین سے مجھے کوئی ذاتی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز بغض نہیں ہے، یا میں ان سے کوئی ایک تضاد نہیں رکھتا، لیکن ایک بات یہ کہ میں خواتین کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ جب یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں، یہ ہماری ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے، ایک معاشرہ ہماری یہاں ڈیولپ ہو گیا ہے. تو ہوتا یہ کہ خاتون ہوتی ہے نا، تو اگر وہ بس میں ٹریول کر رہی ہے اور کوئی بزرگ خاتون اگر بس میں سوار ہوتی ہے تو وہ عذرائے ہمدردی کھڑی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک ہمدردی ہمارے یہاں مطلب انسان کی فطرت ہے، فطرت انسانی ہے، لیکن وہ اس خاتون سے تو ہمدردی رکھتی ہے، اس کے لیے کھڑی بھی ہو جاتی ہے. لیکن وہ جب وہی بزرگ عورت یا ایک بڑی عورت، بڑی عمر کی عورت، یا ایک مطلب بزرگ خاتون یا ایک زیادہ علم والی، زیادہ تجربے کار عورت کو جب وہ اپنی ساس کی شکل میں دکھتی ہے تو وہ تضاد رکھتی ہے. اچھا، اس کا میں ایک نیچرلی بھی آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے ماں کی محبت اور ایک ہوتی ہے بیوی کی محبت. یہ دونوں محبتیں حقیقت ہیں، اس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. نہیں، حقیقت. ماں جو ہے اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، وہ اس سے مطلب ایک لگاؤ چاہتی ہے، اس سے توجہ چاہتی ہے. اسی طرح جو بیوی ہے وہ بھی اس سے مطلب توجہ اور محبت چاہتی ہے. اب آج کل ہمارے یہاں بوجہ مہنگائی شوہر مطلب ایک جو مرد ہے وہ بہت زیادہ مصروفیت بھی رکھتا ہے اپنے رزق حلال کمانے کے لیے، تو اس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی مینیج نہیں کر پاتا. اس میں شوہر کو مطلب میں تھوڑا سا مارجن دوں گا کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے، لیکن جو بہت سے مرد ہیں جن کو بہت سی فیسلٹیز ہوتی ہیں، اگر وہ نہیں کرتے تو اس میں وہ غلط ہیں، وہ قصوروار ہیں پوری طرح. بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ان میں ایک جو جس کو کہنا چاہیے ایک لڑائی ہوتی ہے یا مطلب ایک آپس میں تضاد ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ محبت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. ایک ہوتی ہے بیوی کی محبت، ایک ہوتی ہے ماں کی محبت. ماں کہتی ہے مجھے بیٹے کا مطلب وہی پیار چاہیے جو میں بیٹے سے مانگتی ہوں، اسی طرح بیوی چاہتی ہے کہ مجھے وہی پیار چاہیے جو میں شوہر سے مانگتی ہوں. تو اس میں جو نا مینیج نہیں ہو پاتا کہ جس طرح دو سوکنے مطلب ایک طرف نہیں رہ سکتی، اسی طرح دو یہ عورتیں ہیں، چاہے وہ بزرگ اور مطلب جوان کی شکل میں ہوں، ساس بہو کی شکل میں، تو وہ مطلب نہیں کر پاتی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات کی جیلسی آ جاتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ جو ہے نا یہاں سب سے بڑی چیز یہ کہ یہاں
بہوؤں کو چاہیے کہ وہ ساس کا احترام کریں، کیونکہ بڑوں کا احترام کریں، کوشش یہ کریں. دیکھیے جو بزرگ ہوتی ہیں عورتیں یا ساس سسر، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عمر ایک ایج میں جاتے ہیں نا تو ان میں ایک چڑچڑاہٹ، ایک یہ نیچرلی سی بات ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں تو وہ مطلب زیادہ معاف کریں گے، وہ مطلب زیادہ درگزر کریں. اگر ہم نے غلطی کر دی تو وہ درگزر کر دیں، تو جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے غلطی کی ہے تو وہ ہمیں ڈانٹنے کا حق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی اگر یہ بہو یہ سوچے کہ بھئی اگر مجھے میری ماں نے مطلب ڈانٹا ہوتا تو کیا میں ماں کے ساتھ بھی سلوک کرتی؟ کیا میں ماں سے زبان چلاتی؟ نہیں. کیا میں بہت سی ہوتی ہیں کہ عورتیں، اکثریت ایسی نہیں ہے لیکن بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو چلاتی بھی ہیں، لیکن اکثریت ایسی نہیں ہوتی. وہ ماں باپ کا احترام کرتی ہیں یا ڈانٹتے ہیں تو کچھ دیر کی مطلب ناراضگی کے بعد راضی ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جب ساس اگر ڈانٹ دے تو بہویں مطلب بہت ایک الگ سا ان کا رجحان ہو جاتا ہے. میں تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں اس معاملے میں. نہیں آپ جذباتی نہیں ہو رہا، بالکل صحیح جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہونا یہ چاہیے کہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ والدین کو پہلا فرض یہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے. پہلا فرض، کیونکہ بڑے ہیں، بڑوں کا علم تجربہ زیادہ ہوتا ہے، چھوٹے نادان ہوتے ہیں. لیکن اب جو ایک جب عورت شادی ہو کے آتی ہے تو چلیں شروع میں مارجن دے دیتا ہوں کہ سال 1.5 سال وہ نادان ہوتی ہے، بٹ لیکن آفٹر 5 ایئرز، آفٹر 8 ایئرز یا 10 ایئرز وہ ایک میچور ہو جاتی ہے. تو دین پھر یہ چاہیے اس کو کہ وہ ماں جو ساس ہیں ان کو ماں سمجھے اور ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرے. اگر کبھی ان کی طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے، دیکھیں زیادتی ہر طرف سے ہو جاتی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے ہو جاتی ہے، کبھی بیوی کی طرف سے ہو جاتی ہے. تو جب میاں بیوی زیادتیوں کو درگزر کر کے آپس میں جڑ سکتے ہیں تو بہو اور ساس کیوں نہیں؟ بالکل بے شک. دلوں میں گنجائش پیدا کی جائے، چاہے وہ ساس ہو چاہے بہو ہو، تو ایک اچھا معاشرہ تخلیق پاتا ہے. اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں جہاں ساس اور بہویں بیٹیوں کی طرح، ماں بیٹیوں کی طرح رہتی ہیں. بالکل بس یہ کہ جو ہے ہمارے یہاں اگر ہم اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھا کے بھیجیں کہ بھائی وہ تمہاری ماں ہے، تو کل کو جو ہمارے یہاں بہو آئے گی وہ بھی یہ مائنڈ سیٹ لے کے آئے گی کہ وہ میری ماں ہے. تو بس اس پہ ایک معاشرہ وقتاً بتدریج تربیت پاتا ہے. آج سے ہم کوشش کریں تو آنے والے شاید ہم اس وقت نہ ہوں. ایک منٹ آپ داؤد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، داؤد بھائی کی بھی بات میں اس میں ایڈ کرتا چلوں. جو آپ بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ بہو جو آتی ہے آنے والے کو خیال رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، مگر وی کین ناٹ گیو ہر دا ویٹو نا کہ ہاں بس ساس کوئی ہم ون سچویشن میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ بہت ساری ناچاکیاں اور بہت ساری پریشانیاں صرف بہو کی وجہ سے نہیں ہوتی. آنے والی کو صحیح سمجھنا چاہیے. مگر جب آپ تجربے کار کی بات کر رہے ہیں یہ ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ وہ آنے والے کو ٹائم دے. صحیح ہے، سال 1.5 سال آپ نے دے دیا، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو آپ کو خود چاہیے کہ ایسی کسی سچویشن میں علیحدگی اختیار کروانا یا بہو سے طلاق دلوا دینا شوہر کی، ایسے بھی واقعات ہمارے معاشرے میں بالکل بے وقوفی ہے. بالکل آپ ان کو بہتر ہے کہ ایک اچھا، تاکہ گروتھ پائے ان کی فیملی، ان کے بچے، ایک الگ جگہ ان کو خود علیحدہ کر دو محبت کے طور. مگر اس میں شوہر کا مسئلہ یہ ہے کہ الگ ہونے کا مطلب ہے عورت الگ ہو رہی ہے، شوہر الگ ماں سے نہیں ہو سکتا. وہ اپنے حقوق، اپنے فرائض اسی طرح سر انجام دے گا جیسے وہ دے رہا تھا. داؤد بھائی اس میں آپ کی ایک بات میں یہ کاٹ دیتا ہوں. اصل میں ہمارے معاشرہ اس طرح سے بنا ہوا ہے، اگر کوئی مرد الگ ہو رہا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ تو یہی ہوتا ہے کہ میں والدین کے ساتھ بھی جڑا ہوں. لیکن آج کل کا ماحول ایسا ہے، آج کل کی مصروفیات ایسی ہے کہ وہ 2 جگہ پہ ٹائم نہیں دے پاتا. اگر وہ آج یہاں پہ 2 گھنٹے ٹائم دے رہا ہے، اگر اپنی ماں کو، اگر اس کی بیوی کو پتہ لگتا ہے تو وہ بڑی ناراض ہوتی ہے، بولتی ہے آپ مجھے پورے دن کے اندر 2 گھنٹے دیتے نہیں، آپ اپنے والدین کو 2 گھنٹے دیتے ہیں. دیکھیں آپ اس کو، آپ بہت سمپل سا اس کا جواب ہے فیصل بھائی. آپ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار آپ کی ماں ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. پہلے آپ کا در جب تک ماں حیات ہے، ماں باپ حیات ہے، تو آف کورس آپ ان کی طرف آپ کا جھکاؤ زیادہ رہے گا. بہو کے یا بیوی کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، وہ آپ اس کو علیحدہ رہ کے دے سکتے ہو. اگر ایک مثال ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب ہمیں الاؤ کرتا ہے، ہمارا معاشرہ تو نہیں، ہمارا مذہب ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ 4 شادیاں کرو، تو آپ ان کو بھی تو الگ الگ جگہ رکھو گے، اور جب الگ الگ جگہ رکھو گے تو الگ الگ ٹائم بھی دو گے. وہ مینیج تو کرنے کے لیے ہم سارے مرد تیار ہیں، پر وہ ایک اکلوتی ماں
جس کا حق پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہم اس کو مینیج نہیں کر رہے. ایون ہم لوگ اپنی اسٹینڈرڈز مینٹین کر رہے ہوں گے, اپنی جابس کر رہے ہوں گے, اپنے بزنسز کر رہے ہوں گے, بیوی کو بھی ٹائم دے دیں گے, مگر ماں کے معاملے میں دیکھیں اس کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارا جھکاؤ اکثریت بیوی کی طرف زیادہ ہے. بالکل ایسے میاں روی اگر علیحدہ ہو جائیں تو بالکل ایسی داؤد بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں الگ ہونے کا مقصد سیپریشن ہوتا ہے کہ مطلب پھر اس کے بعد اس نے ماں باپ کی طرف منہ یہ غلط مینٹیلٹی. ویسے میں یہ معاشرہ ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے اس کے اندر میری اور آپ کی کوئی غلط نہیں ہے. یہ معاشرہ ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی وائف کو لے کے الگ ہوتا ہے تو اس کے والدین بھی سمجھتے ہیں کہ اب اس سے ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہے, جو یہاں کا معاشرہ ڈیولپ ہوا ہے. لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہے, لیکن جو ہماری مینٹالٹی جو یہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے وہ اس طرح کی ہے. But we need to make it change نا. ہمیں یہی ہمارا میسج ہے. ایکچوئل ہم ہمارا سب شادی والے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم یہاں پر معاشرے کو بہتر سے بہتر کی بہتری کی طرف لے کر جائیں. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے, ہمارا اپنا نظریہ ہے. ہر کوئی اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہے. اختلاف رائے سے کوئی بھی ٹاپک کوئی بھی معاشرہ گروتھ پاتا ہے. یہ نیچرل ہے. اختلاف ہونا بہت ضروری ہے, پھلتا پھولتا ہے معاشرہ اس سے. ٹھیک ہے. چلیں ویورز, آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے. آپ کو کوئی بھی ہماری بات سمجھ میں آئے اور ہم سے آپ کوئی بھی چیز ایسی چاہتے ہیں جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آئیں تو ہمیں کمنٹس کریں.